الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شاید لگا ہوا ہے اسی کی وجہ سے آواز جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے بہت۔ یہ بارونق اجلاس اور روح پرور بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی دو عبقری اور برگزیدہ شخصیت کی یاد میں منعقد ہے، جن کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی کی خوشبو سے پوری دنیا مشکبار اور معطر ہے، جس کے پاکیزہ کردار و عمل کی برکتوں میں اہل ایمان آج بھی نہا رہے ہیں، جن شخصیتوں کے دینی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو ناپنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کی برکتوں کا سمندر اس طرح سے موجزن ہے کہ دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات، بالخصوص وہ نوجوان حضرات جنہوں نے اس اجلاس کا اہتمام کیا اور اپنے ان جلیل القدر اماموں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ رب کائنات ان بزرگوں کے فیض و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ جلسے کا عنوان آپ حضرات نے نقیب اجلاس کے ذریعہ متعدد بار سن لیا ہے
جشن امام احمد رضا و جشن سیدنا امام بخاری و اصلاح معاشرہ کانفرنس اس بزم کا عنوان ہے۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ ابھی بھی اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جب لوگ اپنے اسلاف سے بیزار ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمات پس پشت ڈال رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلاف کی یادوں میں محفل منعقد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ رب تعالی یہ جذبہ ہر اہل ایمان کو عطا فرمائے۔ میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حاضر ہوں اور عنوان کے حوالے سے تھوڑی دیر کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ خلیفہ اعلی حضرت ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی مہاجر مدنی قدس سرہ نے اعلی حضرت کی خدمت میں پہنچ کر کچھ اشعار پیش کیے اور اعلی حضرت نے اپنے کانوں سے اپنے احباب کی موجودگی میں ان اشعار کو سماعت فرمایا۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی جو میرٹھ کے رہنے والے تھے، مگر انہوں نے پوری دنیا کا تبلیغی دورہ کیا، عرب و عجم، یورپ و ایشیا اور امریکہ کی وادیوں میں پہنچ کر تعلیمات امام احمد رضا کو عام کیا، عرب کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی اور اعلی حضرت کے بارے میں جو ان علماء کے تاثرات انہوں نے معلوم کیے، اور عرب و عجم میں اعلی حضرت کے فضل و کمال کا ڈنکا جو بجتا ہوا انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اس سے متاثر ہو کر چند اشعار لکھا اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا، حضور یہ اشعار میں آپ کی شان میں لکھ کر لے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ علماء کا مجمع تھا، اعلی حضرت کی طرف سے اجازت ملی تو علامہ عبدالعلی میرٹھی نے عرض کی، فرماتے ہیں اعلی حضرت سامنے موجود تھے اور یہ شعر کہے جا رہے تھے، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق، اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی،
ہے سینہ مجمع البحرین ایسے پیشوا تم ہو. बेशक सुभान अल्लाह علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا. علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا. کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. बेशक सुभान अल्लाह یہ اشعار آج کے کسی روڈ چھاپ شاعر کے نہیں ہے. پیسے لے کر اشعار لکھنے والوں کے یہ اشعار نہیں ہے. یہ اشعار اس عالم ربانی لکھے ہیں جس نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، جن کی تبلیغی محنتوں سے 70,000 غیر مسلموں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا. बेशक جس مبلغ اسلام نے 20 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں مہارت حاصل کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پیارے مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا. بڑے بڑے دانشوروں سے جب وہ ذات گفتگو کرتی تو سامنے والے حیران رہ جاتے. یہ ہندوستان کا اردو زبان جاننے والا کوئی عالم ہے یا یورپ و افریقہ نژاد کوئی دانشور ہے کہ جب وہ مختلف زبانوں میں گفتگو کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہا ہے. یہ اشعار اس نے کہے ہیں جس نے پوری دنیا کا دورہ کیا ہے. بڑے بڑے فلاسفر اور دانشوروں سے جس نے اسلام کے موضوع پر گفتگو کی ہے. کیپ ٹاؤن افریقہ کا وہ شہر آج بھی گواہ ہے جب آئرلینڈ کے ایک ڈرامہ نویس جارج برنارڈ شاہ نے علامہ عبدالعلیم میٹھی کے بارے میں سنا کہ وہ کیپ ٹاؤن آئے ہوئے ہیں تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں اور کچھ گفتگو آپ سے کروں. آپ نے اجازت دی تو وہ آپ کے پاس آیا اور جب اسلام کے مختلف جہتوں سے اسلام پر گفتگو اس نے کی اور مبلغ اسلام نے اس کے سوالوں کا جواب دیا تو اس نے برجستہ یہ کہا کہ اگر آپ جیسے اسلام کی تبلیغ کرنے والے رہ گئے تو میری پیشگوئی ہے کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. اگر آپ جیسے مبلغ رہ گئے تو پوری دنیا اسلام کو تسلیم کرے گی. یہ اس ذات کے اشعار ہیں کہ بڑے بڑے عقلاء اور پروفیسر جس کے سامنے بونے نظر آ رہے تھے وہ امام احمد رضا کے بارے میں کہتا ہے علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا. ایک ادنا غلام ادنا خادم ہے امام احمد رضا کے آستانے کا. اور نگاہ کرم کون کرے گا؟ اے امام احمد رضا آپ ہی کی ذات ہے جو اس فقیر پر نگاہ کرم کرنے والی ہے. میرے بھائیو، یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ آج ہم ان کی یاد میں محفل منعقد کیے ہوئے ہیں. یہ ان بزرگوں کا احسان ہے کہ اپنی یاد منانے کے لیے انہوں نے ہمیں اتنا موقع عطا فرمایا ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. رفیقان محترم، سیدنا امام بخاری جن کا جشن بھی اس بزم کا ایک عنوان ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک موقع پر میں باندہ ضلع میں کسی جگہ تقریر کر رہا تھا. تقریر جب ختم ہوئی تو میرے ایک بے تکلف متعلق نے مجھ سے آ کر کہا کہ حضرت یہ دہلی کے بخاری صاحب کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ جتنے بھی علماء تقریر کرتے ہیں میں نے اکثروں کی تقریر میں یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں امام بخاری نے یہ فرمایا، امام بخاری نے یہ فرمایا. یہ دہلی کے بخاری صاحب کا اتنا بڑا رتبہ ہے.
میں نے ہنس کر کے ان کو جواب دیا کہ جس امام بخاری کا ڈنکا منبر و محراب سے بج رہا ہے، جس امام بخاری کا ذکر جمیل خلوت و جلوت میں لوگ کر رہے ہیں، جس امام بخاری کے فضل و کمال کا تذکرہ درسگاہوں اور خانقاہوں میں کیا جا رہا ہے، وہ یہ امام بخاری نہیں ہے۔ وہ کون ہے امام بخاری؟ بخاری شریف ایک کتاب ہے، اس کے مصنف اور رائٹر ہیں جو بخارا کے رہنے والے تھے۔ اگرچہ یہ بخاری صاحب بھی اسی بخارا سے ہندوستان میں آئے، مگر وہ امام بخاری دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے۔ دنیا نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے۔ یہ بار بار ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ لکھا، یہ امام بخاری نہیں ہے، یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے وہ عالم ربانی ہیں کہ جنہوں نے بخاری شریف عظیم کتاب لکھ کر کے پوری دنیا اسلام پر وہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ صبح قیامت تک امت مسلمہ اس کے بارے شکر تلے ہمیشہ دبی رہے گی۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی وہ عظیم ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل و کمالات کا مجموعہ بنایا تھا۔ قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم اسلامی کتاب کا نام بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف کے رائٹر اور مصنف کا نام سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری ہے، جو بخارا کے رہنے والے تھے۔ انہی کی کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری جن کا جشن آج منایا جا رہا ہے، آپ یہ مناسبت بھی سن لیں، ان کی ولادت کی تاریخ بھی شوال ہی کا مہینہ ہے، اور ان کے انتقال کی تاریخ بھی شوال ہی کا مہینہ ہے۔ وہ دنیا میں تشریف لے آئے تو 13 شوال کی تاریخ تھی، اور دنیا سے تشریف لے گئے تو عید الفطر کا دن تھا، شوال کی پہلی تاریخ تھی۔ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 256 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تقریباً 58 سال، 60 سال کے قریب عمر ان کو ملی، اور اس مدت میں آپ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، 1200 سال سے پوری دنیا ان کے ذکر جمیل کی خوشبو سے معطر ہے، اور درسگاہ خانقاہ چاہے دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیے، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ مختصر سی مدت کے اندر انہوں نے جو عظیم اسلامی کارنامہ انجام دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 1200 سال گزرنے کے بعد بھی امام بخاری گلی گلی میں جانے جاتے ہیں، منبر و محراب سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں کو انہوں نے جس شاندار انداز سے اکٹھا کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر محدث، ہر فقیہ، ہر عالم بخاری شریف کا حوالہ پیش کرنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، نابینائی کی کیفیت ہو گئی۔ والدہ پریشان، والدہ دن رات خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا میرے بچے کو روشنی عطا کر دے۔ روایت میں آیا ہوا ہے کہ آپ کی ماں اس قدر رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے ان کی طرز دعا کو دیکھ کر۔ رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک رات وہ سو رہی تھیں اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے، اور فرماتے ہیں امام بخاری کی والدہ سے، کیوں آپ روتی ہو؟ رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے اور آپ کے بیٹے کی بینائی واپس کر دی گئی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتی ہیں، صبح کو بستر سے اٹھتی ہیں، اپنے شہزادے محمد بن اسماعیل بخاری کو جب بیدار کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ بچہ جو کل تک نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا،
آنکھ کی روشنی جا چکی تھی، آنکھ کی روشنی سے وہ محروم تھے۔ اپنی ماں کی نیک دعاؤں کی بدولت جب صبح کو اٹھتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہوتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کی دعا اس طرح لگی کہ وہ نابینائی کی اس بیماری سے آزاد ہو کر کے شفا یاب ہو کر بینائی کی دنیا میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر جب رحمتوں کی بارش کی، آپ پر اپنی عنایتوں کی جب برسات فرمائی، تو امام بخاری نے دین کی طرف اپنا قدم اٹھا لیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ 1000 سے زیادہ استاذوں سے سیدنا امام بخاری نے علم حاصل کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، ان کی قوت حافظہ اتنی زبردست تھی کہ جو بات ایک بار سن لیتے تھے وہ دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ دماغ میں بات محفوظ ہو جاتی تھی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلاس فیلو ہیں، ان کے ہم سبق ہیں جن کا نام حضرت حاشد، بڑی شین ہے، حاشد بن اسماعیل۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اپنے فلاں استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 15 دن ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے استاذ کے پاس جا کر کے حدیث سنتے رہے، حدیث کا درس لیتے رہے، اور سب ساتھی اپنی اپنی کاپیوں میں حدیث کو نوٹ کرتے تھے۔ 16واں دن جب گزرا، میں نے امام بخاری سے کہا، اے محمد بن اسماعیل بخاری، آپ نے ساری محنت ضائع کر دی، ساری محنت آپ نے بیکار کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب حدیثیں اپنی کتابوں میں نوٹ کرتے ہیں، استاد جو کچھ پڑھاتے ہیں، جو حدیثیں بتاتے ہیں، سارے ساتھی آپ کے کتابوں میں اس کاپیوں میں قلم بند کر رہے ہیں، اور آپ صرف گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں لکھ رہے ہیں۔ آپ نے 15 دن کی محنت ضائع کر دی۔ یہ ہم سبق تھے۔ ہم سبق بہت بے تکلف ہوتا ہے، بڑی سے بڑی اہم بات بھی وہ کہہ ڈالتا ہے اور اسے کوئی ہچک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حاشد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب امام بخاری سے یہ کہا تو امام بخاری کو بھی جلال آ گیا۔ فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ نے 10-15 روز کی محنت ضائع کر دی۔ آپ کے سارے ساتھی اپنے استاذ کی کہی ہوئی حدیثوں کو نوٹ کر چکے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں چلو بلاؤ، سارے ساتھیوں کو بلاؤ، اور سب بیٹھیں اور میں بھی بیٹھتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سارے ساتھیوں کو بلاؤ، سارے ہم سبق اکٹھا ہو گئے۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں اپنی کاپیوں کو نکالو، کھول لو اپنی کاپیوں کو، جو تم لوگوں نے استاد سے سن کر کے لکھا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی کاپیاں کھولو۔ چنانچہ سارے ساتھیوں نے کاپیاں اپنی اپنی کھول لی، ایک ایک ورق انہوں نے اپنا شروع کا کھولا۔ اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن جو حدیثیں اپنے استاد سے سنی تھی زبانی انہوں نے سنانا شروع کر دیا۔ جب پہلے دن کی ساری حدیثیں سنا ڈالی تو سارے ساتھیوں نے اپنی کاپی کو دیکھا، لفظ بلفظ امام بخاری ساری حدیثوں کو زبانی فرفر سنائے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن جتنی حدیثیں سنی تھی سب سناتے جا رہے ہیں، تیسرے دن جتنی حدیثیں سنی تھی سب سناتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آخر میں 15 دن تک امام بخاری نے جو حدیثیں اپنے استاد سے سنی تھی وہ 4 اور 6 حدیثیں نہیں تھی، 8 اور 20 حدیثیں نہیں تھی۔ معلوم ہے آپ کو 16,000 حدیثیں 15,000 حدیثیں امام بخاری نے 15 دن میں اپنے استاد سے سنی تھی، اور وہ 15,000 حدیثیں امام بخاری نے بیٹھ کر کے زبانی اپنے ساتھیوں کو سنا ڈالا۔ یہ امام بخاری کی قوت حافظہ تھی۔ لاؤ دنیا کا کوئی کمپیوٹر، لاؤ دنیا کی کوئی مشین کہ جو ایسا کوئی عالی دماغ پیدا کرے، یہ رب کا کرم ہے کہ اسلام میں ایسے سورما اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ آج کوئی 10 حدیث یاد کر لیتا ہے، اے بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر برداشت کرو، اس کے بعد میں جانا، تمہارا ہی جلسہ ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے
ایک مجلس میں بیٹھ کر ہزار حدیثیں سنا ڈالی، اور پھر یہی نہیں کہ ان حدیثوں کو سنایا بلکہ ساتھیوں نے جو لکھنے میں غلطی کی تھی امام بخاری کے سنانے کے بعد انہوں نے اپنی غلطیوں کی تصحیح کر دی، اپنی غلطیوں کی انہوں نے تصحیح کی۔ امام بخاری کی قوت حافظہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنی قدرت کا عظیم شاہکار بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ آج کسی کو 10 حدیث یاد ہو جاتی ہے، 15 اور 20 حدیث یاد ہو جاتی ہے تو کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، اب مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں چلوں امام اعظم کے پیچھے، میں کیوں چلوں امام شافعی کے پیچھے، میں کیوں حنبلی اور مالکی کہلاؤں، میں خود محدث بن جاؤں گا، میں خود حدیثیں دیکھ کر کے اس سے مطلب سمجھ لوں گا، مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ایک غیر مقلد عالم جس کی قبر پختہ بھوپال کے اندر بنی ہوئی ہے، اور یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں کو بلڈوزر سے توڑ دینا چاہیے اس لیے کہ پختہ مزاریں بدعت ہیں، میں نے اپنی آنکھ سے جا کر کے اس طبقے کے اس عالم کی قبر کو بھوپال میں دیکھا، وہ قبر پختہ بنی ہوئی ہے، باقاعدہ وہاں مزار بنایا گیا ہے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے مولانا مانے جاتے ہیں، ہاں البتہ فرق یہ دیکھا کہ ہم اپنے بزرگوں کے مزار پر جب پہنچے تو ہم پورے اعتماد اور یقین سے یہ بات کہہ رہے ہیں، پوری دیانتداری سے کہہ رہے ہیں، ہم نے کہیں اپنے بزرگوں کے مزار پر وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے وہاں دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا، ہم اگر حضرت سیدنا مخدوم پاک کے آستانے پر کچھوچا شریف جاتے ہیں، بہرائچ شریف جاتے ہیں، اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، بریلی شریف جاتے ہیں، دہلی شریف جاتے ہیں، کاکوری شریف جاتے ہیں، کالپی شریف جاتے ہیں، ان بزرگوں کے آستانے پر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کوئی آدمی رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، مگر جب میں مولوی صدیق حسن بھوپالی کی قبر کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں قبر کے پاس گدھے بیٹھے ہوئے تھے، گدھے وہاں نگرانی کر رہے تھے۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تب میری سمجھ میں بات آ گئی کہ کوئی کسی کا ایڈورٹائز کتنا ہی کر لے، پختہ مزار کیسا ہی بنا لے، لیکن جب تک خدا کی رحمت اس پر متوجہ نہیں ہوتی ہے آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اولیاء کرام جو رب کائنات کے محبوب بندے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو چاہنے والے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں اگرچہ وہ بھی مرنے کے بعد اپنی قبر بنوا لیں لیکن وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، گدھا وہاں ڈھیچو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مولوی صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب ابجد العلوم میں لکھتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ شافعی المذہب تھے، یعنی امام بخاری جن کو اتنی حدیثیں یاد تھی وہ بھی غیر مقلد نہیں تھے بلکہ سیدنا امام شافعی کی تقلید کرنے والے تھے۔ آج 4 حدیثیں یاد کر کے لوگ کہتے ہیں تقلید کی کیا ضرورت ہے، مگر امام بخاری نے بتا دیا کتنی ہی حدیثیں تم کو یاد ہو جائیں، صرف حدیث کے جان لینے سے کوئی یہ کہے کہ مجھے امام اعظم کی امام شافعی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پاگل پن ہے۔ بڑے بڑے محدثین میں سیدنا امام مسلم آتے ہیں، امام ابو داؤد آتے ہیں، امام ترمذی آتے ہیں، امام نسائی آتے ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کی حدیث کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ سب کے سب مقلد تھے، ان میں سے کوئی غیر مقلد نہیں تھا، اور ان کی حدیث پڑھ کر کے آج لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت اور رضوان کو رب کائنات نے ایسا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا، قوت حافظہ اتنی تیز تھی کہ جو ایک بار سن لیتے وہ زندگی بھر کے لیے دماغ کی میموری میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ امام بخاری ہی کا ایک واقعہ ہے، ہوتا ہے ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کے علم و فضل کا شہرہ ہوتا ہے تو لوگوں میں اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اس کا وقار بڑھتا ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ کوئی خدمت دین کرتا ہے تو اس کی برکتوں سے خود اس کو رب قدیر قوم کے درمیان پذیرائی عطا کر دیتا ہے۔
ہے، محبوبیت کا مقام مل جاتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ علماء، عمراء، عوام، خواص اسے قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کے دل میں حسد اور جلن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے جلن کی۔ امام بخاری کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، امام بخاری کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی کتاب بخاری شریف کو لکھنے کا ارادہ کیا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا۔ ارادہ ان کے ذہن میں ایک خواب کے بنیاد پر یہ ہوا کہ میں رسول پاک کی حدیثوں کو جو میرے دل و دماغ میں ہے کتاب میں نوٹ کر جاؤں، کاپی قلم لے کر کے میں اس کو یکجا کر دوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ ساتھ میرا علم بھی چلا جائے اور لوگ پھر اس سے نفع نہ پا سکیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دماغ میں محفوظ حدیثوں کو کاپی پہ اتارنے کا ارادہ فرمایا۔ جانتے ہیں ان کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھیں، 1-2 حدیث نہیں، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایسا دماغ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، 6 لاکھ حدیثیں ان کے سینے میں موجود تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں رسول پاک کی حدیثوں کو کاپی میں لکھ دوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اسے لیں، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، درس لیں اور قرآن کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھنے کا کام انجام دیں۔ امام بخاری نے جب یہ ارادہ کیا تو اب گھر سے چلے، کتاب لکھنے کی نیت سے مکہ شریف پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے، قلم ہے، کاغذ ہے، دوات ہے اور دل و دماغ میں رسول پاک کی پیاری پیاری بات ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں رسول پاک کی حدیث کو اپنے دماغ سے کاپی میں نقل کر دوں۔ حرم پاک میں جلوہ فرما ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں رسول پاک کی حدیث کو لکھوں، فوراً دماغ میں ایک بات آئی، ذہن میں ایک بات آئی جس کو سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب اشعۃ اللمعات میں نقل فرمایا ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخاری شریف لکھنے کا ارادہ کیا، خانہ کعبہ کے سامنے ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، دوات ہے، سوچا رسول پاک کی حدیث کو میں لکھنا شروع کروں، مگر دل میں خیال آیا بات کس کی لکھنے جا رہا ہوں، قول کس کا میں نقل کرنے جا رہا ہوں، حدیث کس کی میں نقل کروں گا۔ فوراً خیال آیا میں اس کی بات کو لکھنے جا رہا ہوں جس کو رب نے کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے، جس کا مثل دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسی عظیم ذات کی بات کو لکھنے کے لیے ذرا کچھ اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ قلم، کاغذ، دوات رکھ دیا، پہنچے آب زمزم کے پاس اور آب زمزم سے آپ نے طہارت حاصل کی، وضو کیا آپ نے، پھر اس کے بعد میں آئے ایک حدیث لکھنے سے پہلے پھر سوچا وضو تو کر لیا آب زمزم سے، مگر محبوب کی بات لکھنے کے لیے ذرا اور کچھ اہتمام کر لیا جائے۔ فوراً مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اب نماز نفل ادا کی، آب زمزم سے وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، دوات کے ذریعہ روشنائی کو آپ نے اپنے قلم میں سمایا اور ایک حدیث رسول پاک کی انہوں نے کاپی میں نوٹ کر دی۔ جب ایک حدیث لکھ چکے، اب سوچا کہ میں دوسری حدیث لکھوں۔ فوراً ذہن میں بات آئی کس کی بات لکھنے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان کامل ہے جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب حدیث میں اگر لکھوں اور اسی پرانے وضو سے لکھوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں کچھ کمی کا لوگوں کو احساس ہو جائے۔ قلم کاپی رکھ دیا، فوراً پہنچے آب زمزم کے پاس، پھر آپ نے طہارت لی اور اس کے بعد میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا کی، پھر دوسری حدیث لکھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر 4000 حدیثیں لکھی ہے۔ گویا ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آب زمزم سے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھ کر کے یہ بتا دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں تم کھڑے ہو کر کے
करके यूं ताजीम करते हो, हाथ बांध करके यूं ताजीम करते हो, इस पर कोई दलील पेश करो। इमाम बुखारी ने अपने इस अमल से बता दिया कि अगरचे रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मेरी हदीस लिखने से पहले वजू कर लेना, मेरी हदीस लिखने से पहले 2 रकात जा करके नफल नमाज पढ़ लेना, मगर इश्क का तकाजा ये है कि महबूब की जिस कदर भी ताजीम की जाए रब्बे कदीर को उतनी ही वो बात पसंद होती है। इमाम बुखारी ने हर हदीस को लिखने से पहले वजू करके 2 रकात नमाज नफल अदा करके ये बता दिया कि इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना रास्ता खुद ब खुद मुतय्यन कर लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब की बुला, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्तफा रजा साहब के बताए हुए वक्त के मुताबिक आधा घंटा मैंने आपका ले लिया और आधा घंटा और टाइम बचा हुआ है, और अभी ये उन्वान ही ऐसा है कि अभी इब्तिदा है, ये अभी इब्तिदा है, बल्कि उसके पहले जो अलिफ है उसमें जिसको हमजा कहा जाता है हकीकत में वो है, इसलिए कि इमाम बुखारी का दर्जा इतना बुलंद है कि हम जैसे बेमाया उनके दर्जात को समझ ही नहीं सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक हदीस को लिखने से पहले आबे ज़मज़म से वजू किया, नमाज मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात पढ़ी, इस तरह से 4000 हदीसें इमाम बुखारी ने कापी में कलम बंद कर दी। और जब ये रफ तैयार हो गया तो पूरी फाइल ली। मैंने तो 2 मिनट में ये बात कह दी, मगर मालूम है आपको इमाम बुखारी ने 16 साल में बुखारी शरीफ किताब को लिखा है, 1-2 दिन में नहीं, 16 साल में। यहाँ 16 मिनट लोग दीन के लिए देने के लिए तैयार नहीं है, 16 घंटा वो दीन के लिए देने की खातिर तैयार नहीं है। इमाम बुखारी ने सिर्फ एक किताब लिखने के लिए अपनी जिंदगी का कीमती वक्त 16 साल सर्फ किया है, तब आज यहाँ पर उनका जिक्र होता है। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं। जो नबी के नाम पर मिटता है वो मिटता नहीं है, बल्कि वो कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया जाता है। सैयदना इमाम बुखारी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब इस रफ को तैयार कर लिया, पूरी फाइल मुकम्मल हो गई, अब सोचा कि रफ तो यहाँ तैयार कर लिया, लेकिन फेयर करने के लिए चलें जिनकी हदीस है उन्हीं की बारगाह में। अब मक्के मुकर्रमा से पूरी फाइल लेकर के मदीने तैयबा के लिए रवाना हो गए। गुम्बदे खजरा पर हाजिरी देने के लिए मक्का शरीफ से सैयदना इमाम बुखारी मदीना शरीफ जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाए हुए तकरीबन 225 साल के बाद की ये बात है कि इमाम बुखारी मक्का मुकर्रमा से रोज़े रसूल पर हाजिरी दे रहे हैं। आज वहां भी कहता है मजार पे जाते हो ये कहां से लिखा है, और जब उससे कहिए कि तुम हदीस को मानते हो, कहता है पहले बुखारी शरीफ को मैं मानता हूं। ऐ बुखारी शरीफ के मानने वाले, अगर तू वाकई बुखारी शरीफ को मानता है तो इमाम बुखारी का अकीदा ये था कि अगर किताब लिखी गई है काबा के सामने तो मकबूलियत के लिए पहुंचा जाएगा दरबार रसूल में। इससे पता चला मजार पे जाना ये इमाम बुखारी का तरीका है। अगर ये शिर्क और कुफ्र होता तो कभी इमाम बुखारी ऐसा तरीका नहीं अपनाते। इमाम बुखारी ने अपना ये तरीका बता दिया हमको, और ये तरीका अमल में ला करके उन्होंने हमको सिखा दिया। दर रसूल पर जाना ये शिर्क और बिदात नहीं है, बल्कि ये फैज़ बरकत हासिल करने का जरिया है। इमाम बुखारी मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा पहुंचे। एक रिवायत में है मुआजहा शरीफ, बाज कुतुब में है रियाजुल जन्ना के अंदर, पूरी फाइल लेकर पहुंच गए रोज़े रसूल पर। और फिर क्या अंदाज़े गुलामाना था इमाम बुखारी का। दर रसूल पर पहुंचे, पूरी फाइल रख दिया। अब एक अलग से बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी रखे हुए हैं, और जो हदीस उन्होंने रफ की थी, एक हदीस पढ़ते और रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हदीस आपकी अपनी किताब में लिख दी है, कॉपी में मैंने उसको नोट कर दिया है, क्या आपने ये फरमाया है?
रोजे रसूल पर पहुंचकर यूं अर्ज करके और मुराकबे में चले जाते, गर्दन झुका करके इंतजार करते इंतजार करते इंतजार करते। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक फरमाते हैं कि एक हदीस अर्ज करके मुराकबे में चले जाते, सर झुका लेते, और फिर जब रोजे रसूल से दिल में जवाब डाल दिया जाता तब इमाम बुखारी उस रफ से फेयर करते थे और फिर उसको दूसरी कॉपी में नोट करते थे। इस तरह से इमाम बुखारी ने एक एक हदीस को नबी की बारगाह में पेश किया और उधर से जब जवाब मिल गया तब इमाम बुखारी ने उसका मुबय्यजा तैयार फरमाया। मुसव्वदा पहले तैयार किया, मुबय्यजा बाद में तैयार किया। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस अमल से ये साबित कर दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो लोग कहते हैं बुखारी शरीफ में दिखाओ कहां लिखा है, ये वो लोग हैं जो नबी को मुर्दा कहते हैं, ये वो लोग हैं जो नबी को कहते हैं वो तो दुनिया से चले गए तो चले गए। आप यूट्यूब के जरिए बहुत सारे ऐसे गंधौड़े मौलवियों की तकरीर सुनते रहते होंगे जो कहते हैं दुनिया से गए तो गए, सब मर गए तो वो भी माअज़ल्लाह मुर्दा हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने अपने इस अमल से बता दिया कि जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इल्म हदीस हासिल करके और लोगों को इस इल्म से फैज़याब करना शुरू किया, पूरे खित्ते में उनके फजल कमाल का शोहरा हो गया। निशापुर पहुंचे, निशापुर एक बहुत मशहूर शहर है, बहुत बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद थे। जब इमाम बुखारी वहां पहुंचे, उलमा, अवाम, खवास, तलबा सबका हुजूम लग गया, इस्तकबाल के लिए लोग आ गए। मगर जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात देख करके जलन कुछ लोगों के अंदर तो पैदा हो ही जाती। वहां भी कुछ लोग पैदा हो गए इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस एजाज को देखकर कि उलमा, तलबा, अवाम, खवास, उमरा, हुक्मरा सब इमाम बुखारी के लिए दस्तबस्ता खड़े हैं, सब इनकी ताज़ीम कर रहे हैं, सब इनका एहतराम कर रहे हैं। उनके दिल में हसद की बीमारी पैदा हो गई। तो अब क्या करते? तो एक प्लान बनाया। ये प्लानिंग आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह की प्लानिंग होती रही है। प्लान बनाया, 10 बड़े बड़े उलमा इकट्ठा हुए जो हदीस में बड़ी महारत रखते थे और सब ने आपस में मशवरा किया कि इमाम बुखारी को जेर करना है, क्या किया जाए। तो मशवरे के बाद यह तय हुआ कि हर एक आलिम 10 हदीस याद करे। इस तरह से 10 लोग 100 हदीस याद कर लें और इसमें का कुछ जुमला उस हदीस में, उस हदीस का जुमला इस हदीस में, इधर की रिवायत उधर, उधर का नाम इधर, गुडमुड करके, मिला करके, मिक्स करके, गलत सलत करके 10 हदीसें बिल्कुल ऐसे याद कर ले। और जब उलमा का मजमा हो और इमाम बुखारी जब बैठे, ए मौलवी साहब थोड़ी देर खामोश रहिए, जबान खामोश कर लीजिए, अगर गुफ्तगू करनी है आस्थाने में चले जाइए, फैज़ वहां मिलेगा। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उन्होंने मशवरा किया। जब वो कहीं बैठे हो मजमे में तो सब लोग फैल जाओ महफिल में और एक आदमी इधर से खड़े होकर के यूं पढ़े, एक आदमी इधर से खड़े होकर के यूं पढ़े। प्रोग्राम तय हो गया, प्लानिंग तैयार। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भरी महफिल में तशरीफ फरमा हुए। उलमा है, तलबा है, अवाम है, खवास है, उमरा है, हुक्मरा है, बड़े बड़े रोसा हैं, शरफा हैं शहर के, और इमाम बुखारी अपनी जाहो जलाल के साथ तशरीफ फरमा है। अभी मजमा पर सुकूत तारी था। प्लान के मुताबिक एक मुहद्दिस साहब खड़े हुए, एक आलिम साहब खड़े हुए। उन्होंने कहा इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, हुजूर मैं एक हदीस आपको सुना करके उसकी इस्लाह कराना चाहता हूं और ये हदीस मैं आपके जरिए सुनना चाहता हूं। अब जो ही इमाम बुखारी से उन्होंने ये कहा, इमाम बुखारी ने फरमाया ठीक है, आप सुनाइए कौन सी हदीस है। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जो गुडमुड करके, मिक्स करके, इधर से उधर अल्फाज हेरा फेरी करके याद कर रखा था, एक हदीस सुनाई और कहा इमाम बुखारी से, क्या आपको यह हदीस याद है?
یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے؟ امام بخاری نے فرمایا نہیں، یہ حدیث مجھے نہیں یاد ہے، میں نہیں جانتا اس حدیث کو۔ دوسری حدیث انہوں نے پڑھی، تیسری حدیث پڑھی، چوتھی حدیث پڑھی، 10 حدیث پڑھ لے گئے، اور امام بخاری ہر حدیث کے بارے میں کہتے رہے یہ حدیث مجھے نہیں یاد ہے، یہ حدیث مجھے نہیں یاد ہے۔ اور مجمع حیرت میں تھا، یا اللہ، جن کی حدیث دانی کا شہرہ پوری دنیا میں ہے، ان کو ہمارے اس شہر کے عالم کی 10 حدیثیں بھی نہیں یاد ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ہمارے شہر کے یہ عالم بہتر ہیں، ان کو 10 حدیثیں یاد اور وہ 10 حدیثیں سنا رہے ہیں امام بخاری کے پاس، اور امام بخاری فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک بھی نہیں یاد ہے۔ کتنے بڑے محدث! اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے ناکامی کے بعد مرگ یہ ظاہر ہوا، خواب تھا جو دیکھا تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا۔ شاید امام بخاری کے بارے میں ان کے چیلوں نے، شاگردوں نے، مریدوں نے ایڈورٹائز کر دیا ہوگا کہ بڑے قابل ہیں، بڑے قابل ہیں۔ اب پتا چل رہا ہے کہ ان کو ہمارے اس شہر کے عالم کے برابر بھی حدیث نہیں یاد ہے۔ 10 حدیثیں وہ سنا لے گئے۔ امام بخاری نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ بیٹھے مجمع پر حیرت کا عالم طاری ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جن کی حدیث کا اتنا شہرہ اور ان کو حدیث میں سے ایک بھی نہیں یاد ہو رہی، سکی حدیث ایک بھی حدیث یاد رہی۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، کہا حضور میں بھی کچھ اصلاح لینا چاہتا ہوں اور میں بھی کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، آپ سے سن کر کے اس کی تصدیق چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے فرمایا آپ بھی سنائیے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی، امام بخاری نے فرمایا یہ حدیث مجھ کو نہیں یاد ہے، یہ حدیث مجھے نہیں معلوم ہے۔ وہ بھی اپنی 10 حدیث سنا لے گئے، اور امام بخاری نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ہے۔ مجمع میں اور حیرت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ جو بیٹھے، تیسرے صاحب کھڑے ہو گئے، 10 نے الگ الگ کونے پر بیٹھ کر کے پلان کے مطابق امام بخاری کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی حرکت دکھا دی، اور 10 نے جب 100 حدیثیں سنا ڈالی تو مجمع بالکل حیران و پریشان، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ امام بخاری کے علم کا اتنا شعرا تو ان کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اتنی 1000 حدیثیں یاد ہیں، اور امام بخاری کا حال یہ ہے کہ ہمارے شہر کے 10 عالم 10 حدیث سنا رہے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث نہیں معلوم ہے۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ ابھی امام بخاری کا سارا بخار اتر جائے گا، اور جو ان کو عزت ملی ہے ابھی سب ملیم میٹ ہو جائے گی، لیکن شاید وہ اس گوشے پر توجہ نہیں کر سکے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے علماء کی حدیثیں سن لی، اب اس کے بعد آپ نے توجہ فرمائی اور کہا وہ پہلے عالم صاحب کہاں ہیں جنہوں نے حدیث سنائی تھی؟ کہا جی حضرت میں ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں آپ نے پہلی حدیث یہ پڑھی ہے، آپ نے یوں پڑھی ہے، لیکن آپ نے یہاں گڑبڑی کر دی تھی، یہ حدیث یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ آپ نے دوسری حدیث یوں پڑھی تھی، یہ حدیث یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ تیسری حدیث آپ نے یوں پڑھی تھی، یہ حدیث یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ آپ نے اسی محفل میں ان غلط پڑھنے والوں کی 100 حدیثوں کو بھی سنا دیا، اور جو صحیح تھی وہ حدیث بھی ان کو بتا دیا۔ یہ امام بخاری کا علم تھا، جس کی بدولت آج بھی امام بخاری کے علم کا سورج 14 اور چاند چمک رہا ہے، اور دنیا والے اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے فضائل و مناقب اگر میں بیان کرتا رہوں تو 2-4 گھنٹہ تو میں الحمدللہ عرض کر ہی سکتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشاپور سے اپنے گھر کی طرف بخارا آنے لگے کہ چلے گاؤں والوں کو، آدمی کہیں بھی رہے لیکن گاؤں کی یاد، اپنی آبادی کی یاد کبھی نہ کبھی آتی ہی ہے، گاؤں والے کبھی نہ کبھی یاد آتے ہی ہیں۔ گاؤں کی محبت، وطن کی محبت آدمی کو کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ لا کے کھڑائی کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف شہروں میں دورہ فرماتے تھے، علم کا اپنے لوگوں کے درمیان علم کی اشاعت فرماتے تھے، علم حدیث لوگوں کو بتاتے تھے، سناتے تھے، پڑھاتے تھے، مگر سوچا کہ چلے ذرا اپنے گاؤں میں۔ چنانچہ اب سمرقند گئے، اور سمرقند سے اب بخارا واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے خرتنگ، سمرقند اور بخارا کے بیچ میں، بخارا سے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خرتنگ۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے، پڑاؤ ڈالا،
आज की तरह तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में आप बस्ती से कर्नाटक पहुंच जाइए और रात में तकरीर करके सुबह क्लास में आ जाइए। ऐसी सहूलत उस जमाने में नहीं थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद से बुखारा अपने घर तशरीफ ले जा रहे थे कि चले जरा वतन वालों से मुलाकात कर लें, अहले आबादी से मुलाकात का हम शरफ हासिल कर लें, उनको भी कुछ रसूल पाक की हदीसें बता दें, सुना दें। और जब आप मक्काम खरतंग में पहुंचे और आपने वहां पड़ाव किया, आपके कुछ अहबाब आए और उन्होंने कहा इमाम बुखारी से, हजरत आप अपनी आबादी में तो जा रहे हैं मगर वहां भी कुछ लोगों के दिमाग में हसद का कीड़ा पैदा हो गया है। याद रखिए, अगर आप अपने गांव में जाएंगे तो जाहो जलाल वहां आपका खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया के हालात को देखने के बाद जो नतीजा निकाला, वो समझ गए कि ये दुनिया दिल लगाने की चीज नहीं है। बड़े बड़े लोग भी हसद का शिकार हो रहे हैं और लोग हसद और जलन में उनको भी जलील और रुसवा करना चाहते हैं। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की। मकाम खरतंग में जहां आपका कयाम था, इमाम बुखारी ने दुआ की, मौला तेरे इस बंदे के लिए क्या रूए जमीन तंग हो गई है? तेरे इस बंदे ने किसी का नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी का नुकसान तो नहीं किया। आखिर इस बंदे के लिए तेरी रूए जमीन इतनी तंग हो गई कि उसकी आबादी में जाना उसके लिए मुश्किल है। मौला अगर बुखारी के लिए ये दुनिया तंग हो गई है तो अब ये भी चाहता है कि इस दुनिया से ये चला जाए, और अगर मुझे इस दुनिया में रहना मुनासिब नहीं है तो मौला तो अपनी बारगाह में मुझे बुला ले। इमाम बुखारी ने मकाम खरतंग में हासिदों की हसद और जलने वालों के जलन और उनकी ईजा रसानी से ये दुआ कर बैठे कि मौला अगर ये दुनिया इस फकीर के लिए तंग है तो अपनी बारगाह में बुला ले। इमाम बुखारी ने रात में दुआ की और उसी रात इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया। वतन के करीब पहुंच करके वतन वालों ने वतन में घुसने नहीं दिया, उनके फजलो कमाल से जल भुन करके उन्होंने उनको जलील और रुसवा करना चाहा, मगर खुदा ने उनको ऐसी मकबूलियत अता फरमाई कि जब इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ईद उल फित्र के दिन नमाज ज़ोहर के बाद दफनाया गया और उनकी तुरबते अनवर पर मिट्टी डाली गई तो हफ्तों तक उस मिट्टी से मुश्को अंबर की खुशबू आती रही और इलाके के लोग जाते थे और तबर्रुक के तौर पर वहां की मिट्टी अपने घर लेकर के जाते थे। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी भर रसूल पाक की हदीस को सुनाने में, पढ़ाने में, उसकी इशाअत में अपने आप को मसरूफ रखा तो रब्बे कदीर ने यह सिला अता फरमाया कि दुनिया से जाने के बाद उन दुनिया उस वक्त के लोगों की निगाहों के सामने ये मंजर ला करके रख दिया कि देखो जो मेरे महबूब की हदीसें फैलाता है उसकी कब्र की खुशबू को मैं दुनिया में किस तरह फैला देता हूं। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ बुखारी ही शरीफ नहीं बल्कि और भी मुताद्दिद किताबें लिख करके उम्मत मुस्लिमा को इल्म और हिकमत का खजाना अता किया। 13 शव्वाल आज जो तारीख है, इस रात इस तारीख में इमाम बुखारी की विलादत हुई और शव्वाल की पहली तारीख को इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया। आए भी शव्वाल के महीने में और गए भी शव्वाल के महीने में। ऐ बशजीला के जियाले लोगों, आप काबिल मुबारकबाद हो कि आपने दुनिया इस्लाम की उस अजीम मुहद्दिस की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस बज़्म को सजाया। जिस तरह इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहब्बत नबी का दर्स दे करके उस पर अमल करके हमको बहुत कुछ अता फरमाया। बस मेरी एक गुजारिश होगी कि आप भी दुनिया के किसी गोशे में रहें मगर अपने दिल को नबी की मोहब्बत से मुनव्वर रखें, मामूर रखें। इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहि किराम अजमईन। ये तो आपके जलसे की उन्वान का एक हिस्सा था, जश्न इमाम बुखारी। ताल्लुक जरा देखिए कि इमाम बुखारी भी माहे शव्वाल में पैदा हुए और मेरा रजा भी माहे, कितनी मुनासबत है दोनों में।
یہ اتفاق ذرا دیکھیے، یہ خدا کی طرف سے ایک پلان ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک دنیا والوں کو درس ہے کہ دیکھو میرے محبوب کس طرح سے اس مہینے میں تمہارے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ سرہند شریف گئے ہوں گے، مجدد الفسانی کا مزار پنجاب سرہند شریف میں ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اتفاق سے اسی شوال ہی کے مہینے میں ہے۔ ان کا انتقال سفر میں ہوا اور ان کی ولادت شوال کے مہینے میں، اعلیٰ حضرت کی بھی ولادت شوال کے مہینے میں اور انتقال سفر کے مہینے میں۔ یہ مجددوں کا یہ ملاپ کچھ بتا رہا ہے، یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے کسی نئے عقیدے کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا، بلکہ اسلاف کی اور اپنے بزرگوں کی امانتوں کو قوم کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ 10 شوال کو بریلی شریف میں محلہ جسولی کے اندر علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے۔ 10 شوال سن 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی، امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بریلی میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی بھی زندگی کوئی بہت لمبی چوڑی دنیا میں نہیں رہی، 64-65 سال۔ حضرت امام بخاری 60 سال سے کم، اور اس کم مدت میں انہوں نے وہ عظیم کارنامہ انجام دے دیا کہ آج 90 اور 100 سال کی عمر پانے والے بھی وہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے ایک کلاس کے مفتی تھے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، فتاوی رضویہ میں وہ سوال اور جواب موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس زمانے میں وہ کون مفتی ہیں جن کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسے میں بتاؤں کہ کون ہے جس کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، میری نظروں نے 2 شخصیتوں کو اس طرح دیکھا کہ ہندوستان کیا بلکہ دنیا میں مجھے ان کی طرح کوئی اور نظر نہیں آیا۔ فرماتے اعلیٰ حضرت ایک علامہ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان جیسا محتاط مفتی اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے نہیں دیکھا، اور دوسرے میرے والد گرامی علامہ نقی علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان جیسا محتاط عالم اور مفتی میں نے نہیں دیکھا۔ اب میں کس کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کے لیے کہوں؟ میرے بھائیوں، جب اس زمانے میں ہر مفتی کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی، تو آج ہر ایک کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس لیے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر مفتی کے فتوے پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس دور میں ایسے بھی بہت سارے مفتی ہیں کہ جو کفر کو ایمان ثابت کر رہے ہیں، گمراہی کو ہدایت کا نام دیتے ہیں، امام احمد رضا کا نام لے کر کے ان سے بغاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے مفتی کے فتوے پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فتویٰ وہی معتبر ہوگا جو امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ سے مطابقت کھاتا نظر آئے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک عرصے دراز سے فتویٰ نویسی کا کام انجام دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت ہی اس خاندان میں مفتی ہوئے،
आला हजरत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्तियान किराम में शुमार होते थे। उनके वालिद माजिद अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे जय्यद आलिम और वली कामिल थे कि एक मौके पर एक खातून ने होली के दिन आपके ऊपर अपने घर से रंग फेंक दिया। आप तशरीफ ले जा रहे थे, उसने रंग फेंका। एक मुसलमान नौजवान ने देखा, जलाल में आ गया कि हमारे हजरत पर इसने रंग क्यों फेंका। दौड़ते हुए उस औरत से झगड़ा करने का इरादा करते हुए आगे बढ़ा। अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा, फरमाया तुमको जाने की जरूरत नहीं है, जैसे उसने मुझे रंगा है खुदा चाहेगा तो वो भी रंग दी जाएगी। इतना कहना था कि वो तवाइफ घराने से ताल्लुक रखने वाली खातून नीचे उतरी और उतरने के बाद हाथ जोड़ करके कहती है, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं आई हूं कि मैं माफी की तलबगार हूं, बल्कि आप मुझे कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम कर लीजिए। हुजूर अल्लामा रजा अली साहब ने अल्लाह की बारगाह में ये जुमले अदा किए थे, उसे कुछ न कहो, उसने मुझे रंगा है, खुदा चाहेगा तो वो उसको रंग देगा। खुदा ने उसको रंग दिया, ऐसा रंग दिया कि वो इस्लाम के रंग में आ गई। तौबा किया उसने, और फिर किताब में ये लिखा है वो नौजवान इत्तेफाक से गैर शादीशुदा था। अल्लामा रजा अली साहब ने फरमाया कि जब ये नई नई इस्लाम में दाखिल हुई है तो मैं चाहता हूं कि अब तू इसे जिंदगी भर अपना ले, ये नई नवेली दुल्हन बन करके तेरे घर जाए, मैं तुझसे इसका निकाह कर देता हूं। वो नौजवान भी कितना वफाशियार था और अल्लामा रजा अली रहमतुल्लाह अलैह का कितना वफादार था। उसने कहा, हुजूर आपके हुक्म से मैं सरताबी नहीं कर सकता हूं, आपने अगर फरमा दिया तो कोई बात नहीं, अब मेरी तकदीर में शायद यही थी तो आपने कहा कर दीजिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। इमाम अल्लामा रजा अली साहब ने जब कहा कि खुदा चाहेगा तो इसे भी रंग देगा, अभी इधर जबान से ये बात निकली, बाबे इजाबत से टकराई, रब की बारगाह में मकबूल हुई और फौरन उसके दिल में इस्लाम लाने का जज्बा पैदा हो गया। वो थे आला हजरत के दादा, वाह बेशक, मैं दादा की बात कर रहा हूं, वाला अल्लामा रजा अली साहब। उनके वालिद अल्लामा काजिम अली खां साहब थे। अल्लामा काजिम अली साहब के 3 शहजादे थे, उनमें से एक साहब ने अपना वाकया लिखा है कि वालिद साहब दुनिया छोड़ करके दीन की तरफ मुतवज्जे हो गए, जज्ब की कैफियत उनके ऊपर तारी रहने लगी। इत्तेफाक से ठंडक का मौसम था, फला मोहल्ले में रहते थे, मैं गया तो देखा सुबह का वक्त था, ठंडक में बैठे थे, आग सामने जल रही थी और जिस्म पर कोई गर्म लिबास नहीं था। मेरे हाथ में एक बेहतरीन शानदार किस्म की गर्म शाल थी, मैंने अब्बा जान को पेश कर दिया, अब्बा जी से ओढ़ लीजिए। फौरन अब्बा जी ने हाथ में लिया और उसी आग में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। फरमाते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा, या अल्लाह इतनी शानदार शाल, सोचा कि अब्बा को दे दूं, मगर इन्होंने आग में डाल दिया, सामने जल रही है। आप सोच लीजिए कि नई शाल कीमती और वो भी उन्हीं अगर जल रही हो आग में तो दिल के कैसा करेगा, कहेगा। फौरन दिल में सोचने लगे, या अल्लाह किसी फकीर को, किसी मुहताज को दे दिया होता तो कितना अच्छा रहता। अब्बा जी को दिया, उन्होंने आग में डाल दिया। जल रही थी चादर, थोड़ा सा उसका हिस्सा जलने से रह गया था। अल्लामा काजिम अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिबन उन्हीं का वाकया, आपने ऐसे ही चादर का टुकड़ा पकड़ा और उसके बाद में निकाल करके बाहर कर दिया। साफ चादर सामने आ गई और कहा, ले, फकीर के यहां आकर के दिल में धकड़ पकड़ वाली बात नहीं रखी जाती है, ले जा अपनी चादर ले जा। ये अल्लामा रजा, ये मेरे आला हजरत के परदादा की बात है। अल्लामा काजिम अली साहब के वालिद माजिद अल्लामा मोहम्मद आजम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। उनके वालिद माजिद अल्लामा सादत यार खां रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। उनके वालिद माजिद अल्लामा सईदुल्लाह खां रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। ये वो मुकद्दस सिलसिला है जिनकी बरकतें आला हजरत ने ले करके पूरी दुनिया में ऐसा इल्म फैलाया कि आज दुनिया पुकार रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کی بنا نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے ایسا اسپیشل ذہن دیا تھا. امام بخاری کے بارے میں تو آپ نے سن لیا, 6 لاکھ حدیثیں یاد, جو ایک بار سن لیتے ذہن میں محفوظ. یہی جلوہ میرے اعلی حضرت کے ہاں بھی ملتا ہے, یہی جلوہ ملتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال تھی. یہ جو پھٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کم عمر کے تھے, یہ پھٹ کر بیٹھے ہیں نا 2-4, ان سے کم عمر تھی اعلی حضرت کی. 4 سال کے تھے اعلی حضرت. 4 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے ناظرہ قرآن ختم کر دیا. یہاں جب 4 سال کی عمر ہوتی ہے تو کہا جاتا الف تو الف بے بول نہیں پاتے ہیں, اور اعلی حضرت 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیتے ہیں. یہ خدا کی طرف سے خصوصی انعام تھا. اور پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ نے شاندار تقریر فرمائی مجمع میں 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر. شاندار خطاب فرمایا 6 سال کی عمر میں. اور جب 8 سال کی عمر کے ہو گئے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی 2-4 اس عمر کے بیٹھے ہوں گے. ہدایت النحو ایک کتاب ہے گرامر کی, عربی گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. مولانا مصطفیٰ رضا صاحب ہو سکتا ہے پڑھاتے ہوں, مدرسے میں چلتی ہے ہدایت النحو گرامر کی کتاب, عربی گرامر کی, جماعت ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے. اعلی حضرت کی عمر 8 سال کی تھی. آپ نے عربی زبان میں اس کا حاشیہ لکھ ڈالا, اس کی شرح لکھ ڈالی. 8 سال میں عربی میں اس کی شرح لکھ ڈالی, اور وہ خود کتاب بھی بہت مشکل ہے, وہ بھی عربی میں ہے, اور عربی میں اس کی شرح لکھ ڈالی 8 سال کی عمر میں. اور پھر جب 13 سال 10 مہینہ 4 دن کے ہوئے تو عالم فاضل مفتی فقیہ کی پگڑی بندھ گئی. کتنے سال میں؟ 13 سال کھینچ تان کر کے 14 سال کہہ لیجئے. یہاں 14 سال کے بچوں کو صحیح ڈھنگ سے پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا, بے شک بے شک بے شک. اور جن کو ڈھنگ نہیں ہے وہی اعلی حضرت سے مقابلہ کرنے چلے ہیں. اے واہ حق ہے. بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں, چلنے کا ڈھنگ نہیں, اسٹیج پہ رہا کیسے جاتا ہے, بیٹھا کیسے جاتا ہے, محفل میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, خانقاہ میں کیسے رہا جاتا ہے, درسگاہ میں کیسے رہا جاتا ہے, مزار پہ کیسے جایا جاتا ہے, مریدوں میں کیسے رہا جاتا ہے, اپنے احباب میں کیسے رہا جاتا ہے, دوستوں کے درمیان کیسے رہا جاتا ہے. جن کو چلنے کا طریقہ نہیں وہ امام احمد رضا سے شانہ ملانے کی بات کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. 14 سال کے ہوئے تو عالم فاضل مفتی ہو گئے, اور آپ نے پھر فتویٰ بھی لکھنا شروع کر دیا. مفتی بھی ہو گئے, فاضل بھی ہو گئے, عالم بھی ہو گئے. 10 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب کا حاشیہ لکھا, ایک ایسی کتاب کا حاشیہ لکھا, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آبادی میں 50 علماء ہوں گے تو 25 تو ایسے ضرور نکلیں گے کہ صحیح ڈھنگ سے اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے, سمجھنا تو دور کی بات ہے. مسلم الثبوت بہت مشکل کتاب ہے, اور اعلی حضرت نے 10 سال کی عمر میں اس کا حاشیہ, اس کا مطلب لکھ ڈالا عربی میں. اعلی حضرت کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا. آپ کے ایک بڑے قریبی دوست تھے علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار شریف پیلی بھیت شریف میں ہے. بڑے قریبی دوستوں میں تھے. اعلی حضرت سے عمر میں کچھ بڑے تھے مگر بڑے گہرے دوست تھے. اعلی حضرت کو بہت چاہتے تھے, بہت چاہتے تھے. ایک موقع پر اعلی حضرت پیلی بھیت تشریف لے آئے. اعلی حضرت کے کتب خانے میں وہ کتاب نہیں تھی جو ان کے ہاں تھی. اس کتاب کا نام ہے العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ. یہ کتاب ہے, آپ لوگ نام بھی نہ سنے ہوں گے, مولانا لوگ نام سنے ہوں گے, کتابیں بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے. جن کو دیکھنے کا شوق ہو کہ وہ کون سی کتاب تھی کہ اعلی حضرت نے اس کو ایک بار پڑھ لیا تو کیا نقشہ اعلی حضرت نے پیش کیا. دارالعلوم جمدشاہی کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے, العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی فی تنقیح فتاوی حامدیہ کتاب کا نام ہے. علامہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کی لائبریری میں یہ کتاب موجود تھی. اعلی حضرت پیلی بھیت تشریف لے گئے تھے اور دیکھا کہ آپ کے ہاں وہ کتاب موجود ہے. آپ نے فرمایا مولانا یہ کتاب میری لائبریری میں نہیں ہے تو اسے ذرا دے دیجئے. تو علامہ وسیع احمد محدث سورتی نے فرمایا جی حضرت
मैं इसे आपको दे देता हूं, मुताला करके वापस कर दीजिएगा। आला हजरत ने फरमाया ठीक है। जोहर के बाद जाने का प्लान था, उसके पहले किताब रख दी गई बंडल में कि अब यहां से बरेली शरीफ जाएगी। इत्तेफाक से आला हजरत के एक बहुत ही मुखलिस वहां पर मुरीद अकीदतमंद थे, उनको जब पता चला कि आला हजरत आज ही रवाना हो रहे, आकर के मन्नत समाजत करने लगे और अर्ज की हुजूर आज आप मेरे गरीब खाने की दावत कबूल फरमा लें, बड़ा करम होगा, आज आप रुक जाएं, सुबह तशरीफ ले जाइएगा। आला हजरत ने उनकी दिल की बात रख ली और फरमाया ठीक है, आज मैं कयाम करता हूं। चुनांचे आला हजरत पीलीभीत में रुक गए। दूसरे रोज जब जाने का वक्त हुआ तो आला हजरत ने वो किताब मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत के साथ में थे और जो खादिम की हैसियत थे, वहां गए हुए थे आला हजरत के शागिर्द, और पटना में इनका मजार शरीफ है। इन्होंने बड़ी अजीम दीनी किताबें लिखी हैं। आला हजरत के खास शागिर्दों में मलिकुल उलमा का नाम आता है। वो फरमाते हैं कि मुझसे आला हजरत ने फरमाया कि ये किताब अल्लामा के यहां ले जाओ, दे आओ। अब अल्लामा वसी अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहां मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह वो किताब लेकर के गए और उधर से वो तैयारी कर रहे थे आला हजरत के पास आकर स्टेशन भेजने। ये दुनिया आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है, बड़ी बलाएं आपके सर पर मंडला रही हैं, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म है, मस्जिदों को दरसगाहों को बुलडोजर का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, अब तो आंखें खोलो। मैंने हजरत बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक जुमला कभी पढ़ा था कि जिस तरह से बैल से दूध हासिल करने की तवक्को एक मुहाल चीज की तवक्को और उम्मीद है, इसी तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए किसी सियासतदान से तवक्को रखना ये बिल्कुल मुहाल है। जिस तरह से बैल से दूध नहीं निकल सकता है, वैसे ही नेताओं से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। लोग कहते हैं मौलाना लोग कुछ बोलते नहीं है, ऐसे हालात हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। क्या बोलेंगे? रोजाना मुंबर पर वो बोलते हैं। 1400 साल से दीन की बात बोल बोल करके आपको ये बता रहे हैं। दरसगाह में ये बोले, खानकाह में ये बोले, मस्जिद में ये बोले, मेहराब पर ये बोले, मिंबर पर ये बोले, और फिर भी लोग कहते हैं मौलाना लोग कुछ बोलते नहीं। क्या करें, जाए कि कुआं कूद पड़े तब खुश होंगे। 2 महीना इलेक्शन से पहले जिनका जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, 2 महीने में ये जितना जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं ना, किसी नेता का पूरी जिंदगी में किसी आलिम का उतना नारा नहीं लगाते होंगे। तो उनसे क्यों नहीं जाकर के कहते कुछ बोलो? कहां चले गए, कहां घुस गए हो बिल में, निकलते क्यों नहीं हो? बोलो। मौलाना लोगों से क्यों कहते? मौलाना को जो बोलना वो बोल रहे हैं। ये उलमा ये दीन के आलिम हैं, ये दीन की बात आपको पहुंचा रहे हैं। उलमा आपके ईमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, उसके लिए आपको पैगाम दे रहे हैं। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली है। मेरे भाइयों, आपके मसाइल दुनिया वाले नहीं हल कर सकते हैं। आपके मसाइल का हल दरबारे मुस्तफा है, आपके मुश्किलात का हल औलिया की बारगाह है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर। जब मुश्किलात में पड़ जाओ, हैरान और परेशान हो जाओ, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ जाए, फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर, अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच करके उनसे मदद तलब करो, इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब हैं। उनके दर पर जाकर के मदद तलब करोगे तो रब उनकी बरकत से तुम्हारी मदद फरमाएगा। मेरे भाइयों, हम उलमाए किराम ये आपको 24 घंटा बस ये बताते रहते हैं कि आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु
14 साल की उम्र से फतवा लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तसनीफ और तालीफ में लगे हुए हैं, न जाने कितने हीरे जवाहरात पैदा कर दिए। मैं तो कहता हूं कि आज जितने उलमा हैं हिंदुस्तान में, इस वक्त जितने उलमा हैं, इन सारे उलमा को एक तरफ रख दीजिए और इनके इल्म को तसव्वुर की दुनिया में जाकर के एक तराजू पे रख दीजिए, एक पल्ले पर। सारे उलमा के इल्म को एक पल्ले पर रख दीजिए और आला हजरत के एक शागिर्द के इल्म को एक पल्ले पर रख दीजिए, तो आला हजरत के उस शागिर्द का इल्म भारी नजर आएगा। ये है आला हजरत के शागिर्दों की शान। मुबल्लिग इस्लाम जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, इनको आप मामूलियात भी समझते। 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे, 30 जबानों में तकरीबन तकरीर फरमाते थे। 70,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया उनकी तकरीर को सुन करके। आला हजरत के शागिर्द आला हजरत के चहेते खुलफा में थे। एक एक शागिर्द अपनी जगह पर आफताब माहताब। किताब लिखी तो 1000 लिख करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। फतावा आलमगीरी, शहनशाह हिंदुस्तान सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों का नतीजा। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब लिखवानी चाहिए, 500 हिंदुस्तान के उलमा को इकट्ठा किया। बड़े बड़े उलमा इकट्ठा हुए, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कौन कौन सा मुल्क सब शामिल था। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के 500 उलमा को हजरत ने इकट्ठा किया और उसके बाद फरमाया कि आप मसाइल की कोई किताब लिखो। 500 उलमा ने मिल करके किताब लिखी। उस किताब का नाम है फतावा आलमगीरिया। आपकी लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद होगी। हजरत मुफ्ती वज़ैर साहब क़िबला शायद आराम फरमा रहे थे, इसलिए तकान की वजह से हाजिर ना हो सके। उनकी बारगाह में जाकर के वो किताब देख लीजिएगा। मुफ्ती मुस्तफा रजा साहब से लाइब्रेरी में जाकर के देख लीजिए। 6 जिल्दों में है वो किताब, फतावा आलमगीरिया उसका नाम है। फतवी की किताब है, अरबी में है। 6 जिल्दों में वो किताब है, जिसको हिंदुस्तान के उस जमाने में बड़े बड़े उलमा जो माने जाते थे, 500 उलमा ने मिलकर के लिखा। 6 जिल्दों में फतावा आलमगीरिया है। मगर तनहा इमाम अहमद रजा ने जब कलम चलाया है, फतवा लिखना शुरू किया है, तो तने तनहा 12 जिल्दों में इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़विया अता कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत खुद फरमाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जे सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। चहल हदीस का मतलब होता है 40 हदीसें लिख करके शाये करना। चहल हदीस की किताबें बहुत हैं, 40 हदीसें लिख करके जो फैलाए या 40 हदीसों का दर्स दे, उसकी बड़ी फजीलत हदीस में आई है। रसूल पाक ने उसके लिए बड़े मनाजिल और फजाइल बयान फरमाए हैं। बेशुमार उलमा ने 40 हदीसें लिख करके एक पतली पतली किताब शाये कर दी चहल हदीस के नाम से। हजरत इमाम नववी ने लिखा, फला ने लिखा, फला ने लिखा, फला ने लिखा। लेकिन खुसूसियत आपको मैं अर्ज करता हूं, बताता हूं कि उन उलमा ने जब 40 हदीसों पर काम किया और 40 हदीसें इकट्ठा की, तो मुख्तलिफ मौजुआत और उन्वानात की। मान लीजिए 5 हदीसें नमाज पर ले लिया, 5 वजू पर, 5 गुस्ल पर, 5 हज पर, 5 रोजे पर, इस तरह से 40 हदीसें इकट्ठा कर दिया। एक ही उन्वान पर 40 हदीसें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात होती है। ये सिर्फ इमाम अहमद रजा का कमाल है कि आपने जब चहल हदीस की तरफ तवज्जो फरमाई, तो सिर्फ एक मौजू पर आपने हदीसें जब पेश करनी शुरू कर दी, हदीसों पर हदीसें पेश कर रहे हैं। शफाअत मुस्तफा पर जब आपने हदीसें पेश करनी शुरू की, इसलिए कि हिंदुस्तान में शफाअत मुस्तफा का इनकार करने वाला सबसे पहला जो गरोह है, उसे वहाबी देवबंदी कहा जाता है। इन्होंने ही हुजूर की शफाअत का इनकार किया। मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़जुल ईमान में इसका इनकार किया था। उस जमाने के उलमा ने रद्द किया। अल्लामा फजल हक खैराबादी मुजाहिद आजादी अलैहि रहमतुर रिजवान ने इस्माइल देहलवी के रद्द में 2 बड़ी किताबें लिखी। एक का नाम इम्तिराउन नज़ीर और दूसरी किताब का नाम तहक़ीक़ुल फतवा फी इब्ताल तग़वा है। इस किताब में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार अता फरमाया है कि मैदान महशर में अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। उसने इनकार किया था, आपने दलाइल से उसको साबित किया। और जब आला हजरत ने इस मौजू पर कलम उठाया, तो तन्हा शफाअत के उन्वान पर 1-2 हदीस नहीं 40 हदीसें इकट्ठा कर दी। और एक मौके पर जब किसी ने एतराज किया दलाइलुल खैरात शरीफ के बारे में,
اور یہ کہا کہ اس کتاب درود تاج کے اندر دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والعلم جو یہ کلمہ آیا ہوا ہے، جو یہ لفظ ہے، اس پر جب کسی بدعقیدہ نے، کسی وہابی دیوبندی نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ رسول پاک کو تم لوگ دافع البلا کہتے ہو، یعنی بلاؤں کو ٹالنے والے، بلا کو ٹالنے والا صرف خدا ہے، تم لوگ نبی کو دافع البلا کہتے ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ کسی اور نے قلم نہیں چلایا بلکہ امام احمد رضا نے قلم چلایا، اور پھر 1-2 حدیث نہیں، 4 اور 5 حدیث نہیں، 40 اور 80 حدیثیں نہیں، اٹھا کر کے کتاب دیکھی، اس کتاب کا نام ہے الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 300 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ بے شک اللہ نے مصطفیٰ کو دافع البلا بنا کر کے بھیجا ہے۔ 1-2 حدیثیں نہیں، 300 حدیثیں ایک عنوان پر اگر کسی نے جمع کیا ہے 1200 سال کے اندر تو صرف امام احمد رضا کی ذات نظر آئی۔ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی ایک کتاب میں پڑھا، پڑھنے پر بات آئی تھی تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، پڑھو، مطالعہ کرو، اس لیے کہ آپ کے اسلام پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے مسائل پر طرح طرح سے اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو ان کا جواب کون دے گا؟ آپ اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو حقائق کا پردہ کون چاک کرے گا؟ اور دشمنوں کو صحیح معنی میں راہ راست پر لانے کا کام کون کرے گا؟ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے لیے کہا کہ آپ یہ دعا، چنانچہ رسول پاک دعا کرتے تھے، رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ جو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ تم اور علم کے اضافے کی دعا کرو۔ ماں اور شما کس قطار میں، اس لیے پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے پڑھا، ایک عالم نے لکھا کہ علماء کا بیان ہے کہ اگرچہ بے شمار علماء، مجدد، محدث دنیا میں تشریف لائے، مگر 400-500 سال کے اندر امام احمد رضا جیسی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ان کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب صرف فتاوی رضویہ میں جو مسائل درج ہیں، اگر ہم انہی مسائل پر عمل کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں ہمارا استقبال کریں گی۔ اصلاح معاشرہ بھی آپ کے جلسے کا ایک عنوان ہے۔ جو میں نے عرض کیا، اس میں ایمان اور عقیدے کی بھی بات آ گئی، عمل کی بھی بات آ گئی۔ اگر آپ نے امام احمد رضا کے فتاوی کو اور ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق چلنا شروع کیا تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اگر مولانا مصطفیٰ رضا صاحب کی اجازت ہوئی تو عرض کر دوں گا، لیکن چلتے چلتے میں یہ کہوں گا کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، ماسٹر بنیے، پروفیسر بنیے، لائر بنیے، آپ عالم بنیے، مفتی بنیے، فقیہ بنیے، محدث بنیے، سب بنیے، مگر سب سے پہلے سنی صحیح العقیدہ بنیے، بالکل مسلک اعلیٰ حضرت والا سنی بن کر کے رہیے۔ اس لیے کہ آپ کی انجینئرنگ، آپ کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری، آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کا کمال سب یہی رہ جائے گا۔ قبر میں صرف اگر کوئی چیز جائے گی تو آپ کا ایمان اور آپ کا عمل جائے گا۔ بے شک۔